صورتحال جو ہے وہاں جو ماشاءاللہ سے پور پرفارمنس، بیڈ گورننس اور کرپشن کی ایک طویل داستان لکھی ہوئی ہے اور تاریخ کے سنہرے حروف میں رقم ہے. جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا میں، اخبارات میں، سول سوسائٹی میں اور عوام میں ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے. اور جس ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پہ ہم اس وقت موجودہ حکومت کے حوالے سے صاف اور شفاف نہ ہونے کی جو فتوے اور مختلف خطابات دے رہے ہیں، اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ڈیٹا جس کی بنیاد پہ وہ انڈیکس ترتیب دیتی ہے یا پرسیپشن بیسڈ جو انڈیکس ہے، اس کو ترتیب دینے والے جو افراد ہیں اور جہاں سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ تمام گٹھ جوڑ جو ہے وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہونا ضروری ہے. پاکستان کو جو ہیڈ کر رہے تھے یہاں سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، پاکستان چیپٹر کو، ان موصوف نے جو سابقہ ادوار میں پی ایم ایل این کی قیادت کو، حکومت کو جس طرح پذیرائی بخشی اور ان کو کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ایسا سنگین مذاق نامہ اس رپورٹ میں ریفلیکٹ کیا، ان کو نوازنے کے لیے اس اعلیٰ کارکردگی پہ سفیر کے عہدے پہ تعینات کیا گیا. اور اسی حکومت نے ان کی جو نوازشات تھیں موصوف پہ، وہ ایک سفیر کی حیثیت سے تعیناتی، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس عہدے میں ایکسٹینشن نہیں کی اور وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کون مانے گا اس رپورٹ کو کہ جس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی، پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر، اور پی ایم ایل این کے دور میں سب سے کم. یہ رپورٹ پڑھ کے سوائے آپ ہنس سکتے ہیں اور اس پہ قوالی ہی کر سکتے ہیں، ادروائز جو یہ کہے کہ جن کو پاکستان کی عدالتیں کرپشن کنگز قرار دے رہی تھی اور کرپشن کنگز کے مختلف کارنامے اور سیاہ کاریاں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان جماعتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے ان کو جس طرح سے کلین چٹ دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے. یہ رپورٹ بائسڈ ہے اور ہمارے وہ سیاسی طور پہ اس وقت قوم نے جن کو مسترد کیا ہوا تھا، وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے عوام جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو پاکستان سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خاتمے کے لیے چنا ہے،
ان میں مایوسی اور بد دلی پھیلانے کے لیے یہ ایک مینجڈ اور ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ جو مینڈیٹ پاکستان کے عوام نے ان کو دیا ہے، انشاءاللہ اس پہ منوعن عمل ہوگا اور پاکستان کو صاف، شفاف اور کرپشن فری پاکستان بنانے میں وہ ہر فورم پہ اپنے عمل سے، اپنی پالیسی سے اور اوورال ریفارم سے جدوجہد کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کرپشن زدہ نظام جو ہے اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں، یہ ایک آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر جگہ ان کے اعلی کار ہیں جو ان کے سیاہ کاریوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کرپشن اور کرپٹ عناصر سے نہ کبھی سمجھوتا کیا اور نہ آئندہ کریں گے۔ کرپشن کنگز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کو اپنے گناہ چھپانے کے لیے آڑ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جس پہ انہیں مایوسی ہوگی۔ موڈیز میں دیگر بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ موجودہ حکومت کی معاشی اشاروں میں بہتری کی نہ صرف تائید کر رہے ہیں بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا بین الاقوامی اقتصادی فورم میں دنیا کے دیگر بین الاقوامی لیڈران اور مختلف کمپنیز کے ہیڈز کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اور ان کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی خواہش جو ہے، اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دنیا نے پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہتی ہے اور دنیا نے پاکستان میں جس کی قیادت پہ کوئی داغ نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو مانتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو اون کرتی ہے اور اس قسم کی رپورٹیں جو ہیں وہ دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتی۔